کے ساتھ اس عظیم الشان ہستی کی بارگاہ میں، جس ہستی کی شان یہ ہے کہ جب پتھروں پر اپنا قدم رکھتے ہیں قدم کا نشان پڑ جایا کرتا ہے، اور جب زمین پر قدم رکھتے ہیں زمین پر قدم کا نشان نہیں پڑتا ہے، اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے جس نبی کی شان یہ ہے جب انگلیوں کا اشارہ کرتے ہیں ڈوبے ہوئے چاند کو، بنے ہوئے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے، جب انگلیوں کا اشارہ کرتے ہیں بنا ہوا ڈوبے ہوئے سورج کو واپس گرا لیتا ہے۔ آئیے اس نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے جس نبی کی شان یہ ہے کہ پیاسوں نے نبی کو پیاس کی حالت میں دیکھا، پیاس بجھ گئی، بھوکوں نے نبی کو بھوک کی حالت میں دیکھا، بھوک جاتی رہی۔ اللہ اکبر! اس نبی کی شان یہ ہے کماری لڑکیوں کے سر پر جب شفقت کا ہاتھ رکھا سینے میں غذا کی شکل میں دودھ ظاہر ہو گئی۔ ایسے نبی کی ہم امتی ہے، اس لیے ایمانداری کے ساتھ اور مکمل جذبے اور جنون کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، ابھی میں نے سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت کی تلاوت کی جس میں رب فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ خاص کر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں مجلسوں سے مقصود ہوتی ہے اصلاح مفاسد، جو نشتر لگاتا وہ دشمن نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، آیت کریمہ کے اندر ہم غور کرتے ہیں تو دو باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے مدد اور عبادت کا ذکر فرمایا اور اس کو خاص فرمایا۔ میں آیت کریمہ کو یوں سمجھاؤں کہ عربی گرامر کے اندر، انگلش گرامر کے اندر اگر ہم غور کریں، انگلش داں جو ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز کو خاص کرتے ہیں، کوئی چیز بہت ہی خاص امپورٹنٹ ہوتی ہے تو اس کو دا اور ڈیٹ کے ذریعے سے وہ خاص کرتے ہیں، اس سینٹینس کا استعمال دا اور ڈیٹ کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب عربی کے اندر، قرآن کے اندر کوئی چیز خاص ہوا کرتا ہے تو اللہ کا اصطلاح ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے مقام پر لفظ ایا کے ذریعے سے بندوں کو خطاب فرماتا ہے۔ فور ایگزامپل یوں سمجھے کہ کوئی کہے کہ مجھے ایک سیب دیجئے تو انگلش میں وہ یوں کہا جائے گا دا گیو می ایپل۔ اگر وہ گیو می ایپل کہے تو سینٹینس کے حساب سے یہ جملے غلط ہوں گے، کیونکہ سیب ایک خاص پھل ہے، اب اس کو یوں کہا جائے گا دا گیو می ایپل۔ بالکل اسی طرح قرآن کے اندر عبادت اور مدد یہ خاص چیز ہے، عبادت اور مدد اسلام کے اندر خاص چیز ہے، یعنی بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہیں کر سکتا، بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بارگاہ میں نہیں جھک سکتا، بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتا، مگر اس میں کنڈیشن یہ خود رب آگے فرمائے گا کیسے مانگ سکتا ہے۔ اسی لیے دونوں چیزیں خاص ہوئی، عبادت بھی خاص ہوئی اور مدد بھی خاص ہوئی، اس لیے اللہ نے ایا کے ذریعے سے استعمال فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اس سے پتا چلا صرف عبادت خدا کی جائے، بندگی خدا کی جائے، سجدہ خدا کا کیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ بات تو بالکل صحیح ہے، مگر مدد کے بارے میں رب فرماتا ہے خاص کر مجھی سے مدد مانگی جائے۔ پھر ہم اور سنی حضرات جاتے ہیں کبھی اجمیر، جاتے ہیں کبھی غوث الورا کی بارگاہ میں، جاتے ہیں کبھی بغداد، جاتے ہیں کبھی اولیاء اللہ کی بارگاہ میں، اگر ہم اس آیت کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمارا جانا غلط ہوتا
کرتا ہے اور ان چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں. بولے بھالے سنی مسلمان ہے, ٹوپی دستار لگایا ہوا آدمی آتا ہے اور کہتا ہے مولانا قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ مدد خاص چیز ہے, رب ہی سے مدد مانگنی چاہیے. پھر تم کیسے غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہو, کیسے غوث الورا کی بارگاہ میں جاتے ہو, کیسے خواجہ پیا کی بارگاہ میں جاتے ہو. ہمارے سنی مسلمان بولے بھالے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اپنی ایمان جیسی قیمتی سرمایہ کا سودا کر دیتے ہیں. اور ہم ثابت کرتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مدد مانگنا خاص ہے, وہیں آگے میرا رب خود ارشاد فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ مولا ہمیں ان بندوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام فرمایا. اگر یہ دلیل بھی کافی نہیں ہے تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں, اے قرآن تو ہی بتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا. تو قرآن کہتا ہاں ہاں اللہ کے علاوہ بھی مدد کرتا ہے, اللہ کے اولیاء بھی مدد کرتے ہیں, اللہ کے محبوبین بھی مدد کرتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر اور نماز سے طلب کرو. تو اب عام آیت کو جب آپس میں ملاتے ہیں, ایک آیت دوسرے سے ٹکراتی ہے. ایک جگہ کہتا ہے کہ مدد اللہ سے مانگی جائے, عبادت اللہ کی جائے. ایک جگہ کہا جا رہا ہے نماز سے بھی مدد مانگ لیا کرو, صبر سے بھی مدد مانگ لیا کرو. ہم ایمان کس پر رکھیں؟ قرآن کی ہر آیت پر مسلمان کا ایمان رکھنا ضروری ہے, قرآن کی ہر حرف پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کسی نے قرآن کے ایک نقطے کا بھی انکار کیا وہ خارج عن الاسلام ہے. جب قرآن کی دونوں آیتوں کو ٹکراؤ ہوتی ہے تو فقہائے کرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں, محدثین کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ محدثین کرام آپ ہی بتائیں, اے امام عشق و محبت آپ ہی بتائیں کہ دونوں آیتوں کے اندر آپس میں بظاہر ٹکراؤ ہے. ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ مدد اللہ سے مانگی جائے, دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے مدد نماز سے مانگو, مدد صبر سے مانگو. تو نہ نماز خدا ہے نہ صبر خدا ہے, تو نماز اور صبر دونوں تو غیر اللہ ہے. نماز بھی خدا نہیں ہے, صبر بھی خدا نہیں ہے. تو پھر کیا مطلب ہے؟ فقہائے کرام فرماتے ہیں اللہ کا فرمانے کا مطلب یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر جو مدد خاص ہے وہ ذاتی مدد ہے, اور استعینوا بالصبر والصلاۃ کے اندر جو مدد کرنے کا حکم فرمایا ہے وہ عطائی مدد ہے, محبوبی مدد ہے, پسندیدہ مدد ہے. تو معلوم ہوا صبر اور نماز کو میرا رب پسند فرماتا ہے. تو قاعدہ کلیہ صاف ہو گیا, اللہ جس چیز کو پسند فرماتا ہے بندوں کو مدد مانگنے کا حکم دیتا ہے. تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, علماء اہل سنت زندہ باد. تو معلوم ہوا صبر کو اللہ پسند فرماتا ہے, نماز کو اللہ پسند فرماتا ہے. جب ایمان والا نماز سے مدد مانگتا ہے, نماز ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے, مدد ذاتی خدا کرتا ہے. غوث اعظم کو میرا خدا پسند فرماتا ہے. جب چاہنے والا امام غوث اعظم سے مدد مانگتا ہے بندوں کی مدد ہوتی ہے. حقیقت میں مدد ذاتی مدد خدا کرتا ہے, اور اللہ کی عطا سے, اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے محبوبین بھی مدد کرتے ہیں. عزیزان گرامی, اسی لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرو. ہم وہ سنی ہیں جو ٹکے کے مولوی کے پاس اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے ہیں. ہم وہ سنی ہیں جو امام عشق و محبت کے راہ پر چلنے والے ہیں, آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے ہیں. آئے میں آپ کو بتاتا ہوں آج ہمارا سماج کس طرف جا رہا ہے, ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں سمجھتا ہوں ہمارے سماج کے اندر یہ شعور نہیں کہ ہم دینی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو تیار کریں, ہم اپنے بچوں کو اسلامک اسکالر بنائیں, ہم اپنے بچے کے اندر دینی شعور بیدار کریں. بلکہ ہر انسان اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے, ہر بچے کو انجینئر بنانا چاہتا ہے, ہر بچے کو ماسٹر بنانا چاہتا ہے, لائر بنانا چاہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سماج کا ماحول اتنا خراب ہے کہ ہماری سماج کی عورتیں باحیا بھی نہیں ہیں, ہمارے سماج کے بچے دینی تعلیم سے آراستہ بھی نہیں ہیں. آج ہماری سماج کا حال یہ ہے کہ ہم غریبوں کے گھر میں جا کر امیر کھانا نہیں کھانا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حبیبنا نبینا طبیبنا مولانا محمد الجود والکرم.
وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ علماء کرام کی آمد ہو رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی میں عرض کر رہا تھا، ہمارے سماج کا معاملہ، ہماری سوسائٹی کا معاملہ، ہمارے معاشرے کا معاملہ یہ ہے کہ امیر غریب کے گھر دعوت میں نہیں جانا چاہتے، امیر غریب کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، امیر کا بچہ غریب کے بچوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنا چاہتے، امیر کا بچہ مدرسے میں پڑھنا نہیں چاہتے۔ ہم نے اور آپ نے یہ مجاز بنا لیا ہے کہ مدرسے کے اندر صرف یتیم بچے ہی پڑھے، مدرسہ صرف غریب بچے کے لیے ہی رکھا گیا ہے، مدرسہ صرف کمزور بچوں کے لیے ہی رکھا گیا ہے۔ امیر تو ڈاکٹر بنائیں گے، امیر تو انجینئر بنائیں گے، امیر تو لائر بنائیں گے، امیر تو جو ہے اپنے بچوں کو ماسٹر بنائیں گے، لیکن غریب ہی کی ذمہ داری ہے کہ غریب ہی اپنے بچے کو عالم بنائے، غریب ہی اپنے بچے کو حافظ بنائے، غریب ہی اپنے بچے کو قاری بنائے۔ یہ ہمارا اور آپ کا جو ذہن بن چکا ہے، یہ اس لیے بنا ہے کہ ہم نے شروع سے ہی اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہ دیا، خود ہم دینی تعلیم سے آراستہ نہ ہوئے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو اللہ کے مقدس نبی ہے، میں یہاں واقعہ حدیث کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا اور ہمارے اور آپ کے محبوب دانائے قلوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب بنایا، حبیب اللہ۔ اب اگر عربی ڈکشنری کے اندر دیکھا جائے، عربی لغت کے اندر دیکھا جائے تو خلیل کے معنی بھی دوست ہی آتے ہیں اور حبیب کے معنی دوست اور پیارے کے بھی آتے ہیں، محبوب کے بھی آتے ہیں۔ پھر ابراہیم کو ایک طرف خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، دوسری طرف محمد عربی کو بھی اپنا دوست بنایا۔ دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ خلیل اور حبیب میں فرق یہ ہے کہ خلیل اللہ کی رضا چاہتا ہے، کلیم اللہ کی رضا چاہتا ہے، مسیح اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور حبیب کا مطلب یہ ہے کہ حبیب کی رضا خود خدا چاہتا ہے۔ اور کیوں نہ خدا چاہے، قرآن کے اندر دیکھیں کہ حبیب کی مرضی کے مطابق اللہ نے قبلہ ہی بدل ڈالا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ محبوب جب آپ اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اللہ آپ کو محبت سے تکتا ہے اور آپ کی مرضی کے مطابق اللہ نے قبلہ مسجد حرام کو بنا دیا ہے۔ تو معلوم ہوا حبیب کی رضا خود خدا چاہتا ہے اور خلیل خدا کی رضا چاہتا ہے۔ اور رب کے پاس کائنات کے اندر تمام اشیاء میں سے، تمام انعامات میں سے، تمام جو ہے انعامات میں سے، تمام چیزوں میں سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے، علماء بیٹھے ہیں، اللہ کے پاس سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے وہ نبوت ہے۔ اللہ اپنا قیمتی چیز اپنے محبوبوں کو عطا فرمایا ہے۔ اب حضرت ابراہیم کو نبوت بنایا، نبی بنا کر کائنات میں مبعوث فرمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہمارے اور آپ خاندان در خاندان سے افضل ہوئے، سب سے اعلیٰ ہوئے، امیروں کے امیر ہوئے، بادشاہوں کے بادشاہ ہوئے، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب آگے حدیث کا مفہوم سنے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی چبوتری میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں مصروف ہے، باہر 300 بکریوں کی ریوڑیں ہیں، چڑھ رہی ہے، جناب ابراہیم اس کو چرا رہے ہیں اور بکریاں چڑھ رہی ہے۔ حضرت جبرائیل خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے، مولا تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، آخر ابراہیم کے اندر ایسی کون سی بات تھی، ابراہیم کے اندر ایسی کون سی جاذبیت ہے، کون سی چاشنی ہے کہ تو نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا دیا ہے؟ مولا اگر تو ہمیں اجازت دے تو میں تیرے ابراہیم کو جا کر آزما لوں۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل تو میرے خلیل کو آزمانا چاہتا ہے، تو میرے ابراہیم کو آزمانا چاہتا ہے، جا تو میرے ابراہیم کو آزما لے۔ محترم حضرات، عزیزان گرامی، آج ہمارا اور آپ کا معمول یہ ہے، مدرسے میں 100 روپیہ دے دیے، احسان کر دیے، مدرسے میں 500 دے دیے، بڑا احسان کر دیے، کسی بچے کو ڈریس دے دیے، بڑا احسان کر دیے، روزانہ آ جاتا ہے مانگنے کے لیے بھیکاری چندہ۔ ایسے الفاظ نازیبا ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، لیکن جناب ابراہیم کو دیکھو، حضرت ابراہیم کے بارے میں جبرائیل عرض کر رہا ہے رب سے، مولا میں آزمانا چاہتا ہوں تیرے ابراہیم
ابراہیم کو، کہتے جا تو میرے ابراہیم کو آزمانا چاہتا ہے تو آزما لے۔ اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ جس کا فرمانے والا خود خدا ہو، راوی محمد عربی، زبان محمد عربی کی ہو اور کلام خود خدا کا ہو، بیچ میں کوئی راوی نہ ہو، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ بہت مضبوط حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل جب یہ عرض کرتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ جبرائیل جا تو آزما لے۔ جبرائیل انسانی شکل بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خانہ کعبہ میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر! جیسے ہی جبرائیل خانہ کعبہ میں تشریف لاتے، حضرت ابراہیم چبوتری کے اندر بیٹھے رہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ابراہیم سے نہ ملاقاتیں کرتے ہیں، نہ سلام و کلام کرتے ہیں، نہ کوئی بات چیت ہوتی ہے، بس چبوتری کے باہر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو غشی طاری ہوتی اور آپ زمین پر تشریف فرما ہوتے۔ جو ہی آپ کو ہوش آتا ہے، چبوتری سے باہر آتے اور دیوانہ سا ہو جاتے، ایک کیفیت چھا جاتی اور کہتے کون ہے جس نے میرے محبوب کا نام لیا؟ کون ہے جس نے میرے خدا کا نام لیا؟ کون ہے جس نے میرے پالنہار کا نام لیا؟ کون ہے جس نے میرے مالک کا نام لیا؟ حضرت جبرائیل حاضر خدمت ہوتے، کہتے حضور میں بندہ ناچز ہوں جو اپنے خدا کا نام لیا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اے شخص میں تجھے جانتا پہچانتا نہیں، پتہ نہیں تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب تو میرے خدا کا نام لیتا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، ایک بار پھر سے میرے خدا کا نام لے لو نا۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں اے ابراہیم اب تک جو میں نے اپنے خدا کا نام لیا اپنی مرضی اور اپنی چاہت سے لیا، کسی کی دباؤ سے، کسی کی کہنے سے، کسی کی اصرار سے نہ لیا، بلکہ اپنی مرضی سے لیا۔ اب آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کے خدا کا نام، آپ کے پالنہار کا نام، آپ کے پروردگار کا نام آپ کی مرضی سے لوں گا، آپ ہمیں کیا دو گے؟ یہیں سے پیغام دینا چاہتا ہوں چکمشی پورا کے مسلمانوں، اپنا ذہن بناؤ، اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤ، رب کی راہ میں رکایا کرو۔ ابراہیم کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں مال دینے کی باری آئی تو مال بھی قربان کر دیا، جان دینے کی باری آئی جان بھی قربان کر دیا، اولاد دینے کی باری آئی اولاد بھی قربان کر دیا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اے شخص میرے پاس دینے کے لیے بظاہر کچھ نہیں ہے، مگر باہر میرے پاس 300 بکریاں ہیں، ان میں سے 100 بکریاں میں تمہیں دے دوں گا۔ اللہ کی محبت میں بس ایک مرتبہ پھر سے خدا کا نام سنا۔ حضرت جبرائیل پھر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے، پھر ثابت طور پر حضرت ابراہیم پر غشی طاری ہوتی، زمین پر تشریف فرما ہوتے، جیسے ہی افاق آتا پھر کہتے ایک مرتبہ پھر سے میرے خدا کا نام لو۔ اب کہتے کیا دو گے؟ کہا 100 بکریاں اور لے لینا۔ المختصر اسی طرح 3 مرتبہ حضرت ابراہیم پر غشی طاری ہوتی، جبرائیل امین اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے رہے، ایک مرتبہ میں 100 بکریاں دیتے رہے۔ جب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بکریاں لے کر جبرائیل جانے لگے، حضرت ابراہیم جبرائیل کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں اے جبرائیل اے شخص میں تجھے جانتا پہچانتا نہیں، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں جب تو خدا کا نام لیتا ہے، میرے پالنہار کا نام لیتا ہے، مجھے ایک سرور آتا ہے، ایک کیفیت چھا جاتی ہے، بڑا لطف آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، پھر سے میرے محبوب کا نام لے لو۔ جبرائیل کہتے ہیں ابراہیم اب آپ کے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، آپ ہمیں کیا دو گے؟ یہاں سے پیغام لے جاؤ، آج امیر غریبوں کے گھر نہیں جانا چاہتے، امیر مسجدوں میں جھاڑو نہیں لگانا چاہتے، امیر بکریاں نہیں چڑھانا چاہتے، امیر جو علماء کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے، امیروں کا حال یہ ہے کہ خود سے بستر بھی نہیں لگا سکتے، کہتے ہیں پیسہ ہے پیسہ۔ اور ابراہیم سے بھی زیادہ عزت دار آپ کیا ہے، ابراہیم سے بھی زیادہ معتبر آپ کیا ہے، ابراہیم سے زیادہ محبوب آپ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اے شخص سنو سنو، تم دیکھ رہے ہو میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن بکریوں کو چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت پڑے گی نا، لہذا تم مجھے میرے خدا کا نام سناؤ، میں
बकरियों को चराने वाला चरवाहा बनकर तेरे साथ चला जाऊंगा। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्राइल फिर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते और जैसे ही इब्राहिम सुनते हैं साबिक तौर पर गशीदारी होती, जमीन पर तशरीफ फरमा होते। जो ही होश आता है आने के बाद जिब्राइल के साथ चलने लगते हैं। जो ही रास्ते में चलने लगते हैं जिब्राइल अमीन कहते हैं ना तेरा इब्राहिम कामयाब हो गया, ऐ मौला तेरा इब्राहिम इम्तिहान में कामयाब हो गया। और कहते हैं जिब्राइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम मैं रूहुल अमीन हूँ, अल्लाह के हुक्म से आपका इम्तिहान लेने आया था, लिहाजा आप इम्तिहान में कामयाब हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तर्ज अमल ये था, दस्तूर अमल ये था, आपका काम ये था। लेकिन आज हम मदरसों को क्या देते हैं? आज हम 1 रुपया देते हैं तो कहते हैं बहुत दे दिया, रोजाना चंदाई करने आते हैं। अल्लाह वालों ने अल्लाह की राह में अपनी पूरी सल्तनत लुटा दी है। महबूब अशरफ जहांगीर सम्मानी अलैहि रहमत व रिजवान को कौन नहीं जानता? दुनिया का हर शख्स जानता है। हजरत महबूब अशरफ ने सिमना की जमीन को, सिमना की सल्तनत को ठोकर मारकर अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की दीन की फरोग के लिए, रसूल करीम की दीन की फरोग के लिए अल्लाह अकबर कछोचा की जमीन पर आराम फरमा हुए। आपने सब कुछ लुटा दिया रब की बारगाह में, गरीब नवाज ने सब कुछ लुटा दिया अल्लाह की बारगाह में। लेकिन हम और आप मुसलमान हैं, हम कुछ देते भी नहीं है, ऊपर से हक जताते हैं। इसलिए अपने बच्चों को आलिम बनाओ, अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, कुरान का कारी बनाओ और खुद दीन से वाबस्ता हो जाओ। और याद रखना ये वही दीन है जो वहाँ काम आने वाली है। वरना 70 साल भेड़ की तरह जिंदगी गुजार लिए, मरने के बाद कलमा ही नसीब ना हुआ, और अगर मरने के बाद जन्नत ही ना मिली, मरने के बाद खुदा का दीदार ही ना हुआ, मरने के बाद मुस्तफा का दीदार ही ना हुआ, तो फिर क्या हाल होगा? आखिरी एक बात बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। हदीस पाक में आता है कि गुनहगारों का आलम ये है, गुनहगारों का हाल ये होगा कि जब उसको जहन्नम में भर दिया जाएगा, हदीस पाक का मफहूम है कि जब उसके सर पर हथौड़ा मारा जाएगा, जैसे कि चने पर हथौड़ा मारने से चना पिस